وہ شخص کون تھا جس نے گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تک پھاڑ ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اسے بد دعا کر دی؟ اور ایسا کیا ہوا کہ لاکھ تدابیر کے باوجود اسے عبرتناک موت سے کوئی نہ بچا سکا؟ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہا درجہ کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقائے دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کے مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی بات کو ہر صورت میں پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکل پڑے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ نامی مقام پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ وہاں کے لوگوں نے قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا: اے لوگو، محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کے ہلاکت کے لیے دعا کی ہے، اس لیے مجھے کسی درندے کے حملے کا خدشہ ہے، لہٰذا تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس پر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آ گیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے کسی پر حملہ نہ کیا، بلکہ اس نے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا۔ شیر نے کسی کو ذرہ برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ وہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخری بندے تک جا پہنچا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ شیر کچھ قدم آگے چلا، پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اونچا کیا گیا تھا کہ کوئی درندہ عتیبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانوروں کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خونخوار ہو کر دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں میں دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے تھے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتیبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح سے چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے بعد اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس کسی بدبخت نے پیارے آقا کی ناموس کو پامال کیا اس کا انجام عبرتناک ہوا، اور عتیبہ کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔